علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق وضو کے آداب و فرائض کے تیسرا حصے میں وضو کے فرائض پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، وضو کے فرائض میں سب سے پہلے ہے ایک بار پورا چہرہ دھونا۔ ایک بار پورا چہرہ دھونا یعنی وضو کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ چہرے کو ایک بار دھونا۔ ویسے تو چہرے کو 3 بار دھونا چاہیے، اور یہ 3 بار دھونا جو ہے یہ سنت ہے، ایک بار دھونا چہرے کو فرض ہے۔ اتنے اچھے طریقے سے چہرے کو ایک بار دھونا چاہیے کہ چہرے کے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور یہ چہرہ جو ہے یہ سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھوڑی ہوتی ہے چن، ٹھیک ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی ایک کان سے دوسرے کان تک پورا چہرہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے ایک بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھونا سنت ہے۔ اسی طرح نمبر 2، ایک بار دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ فرض جو ہے یہ ایک بار ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار فرض قرار دیا ہے۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یعنی دونوں ہاتھوں کو بازوؤں کوہنیوں سمیت دھونا، پورے بازو کو ہاتھوں سمیت کوہنیوں سمیت پورے بازو کو ایک بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھونا سنت ہے۔ نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کا جو سر ہے ہاتھ گیلے کر کے اس کے چوتھے حصہ جو ہے، یعنی اگر سر کو اگر ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں تو جو چوتھا حصہ بنتا ہے اس کو چوتھائی کہتے ہیں۔ تو ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کے اتنے حصے پر ہاتھ پھیرنا، ہاتھوں کو پھیرنا کہ سر کا جو چوتھا حصہ بنتا ہے اس پر ہاتھ لگ جائے، وہ گیلے ہاتھ اس پر لگیں، تو اس کو مسح کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بار سر کا چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ایک بار دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ پیارے بچوں، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، یعنی یہ ٹخنے ہوتے ہیں یہاں پہ، اس تصویر میں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹخنے ہوتے ہیں، تو یہاں تک دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہاں تک، یہ یہاں تک ٹخنے کہلاتے ہیں، یہاں تک، اور کوہنی یہ ہے کونی، ٹھیک ہے، یہ ہے کونی، اس کو کونی کہتے ہیں، اور کلائی یہ ہے، یہ کلائی ہے، دونوں یہ کلائی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلائی ہے۔ تو اس کے بعد جو چہرہ ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اور پھر ادھر سے لے کر اس دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ جو ہے اس کو دھونا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے وضو کے فرائض۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نواقض وضو، یعنی نواقض یعنی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کون سی ایسی باتیں یا چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ تو نواقض وضو سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پاخانہ، یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ واش روم میں جانے سے، واش روم میں جاتے ہیں پیشاب یا پاخانے کے لیے، تو پیشاب یا پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیٹ سے ہوا نکلنا، اگر پیٹ سے ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سونے اور جسم سے خون بہہ جانے، یعنی جسم کے کسی حصے میں ایسا زخم ہے کہ اس میں سے خون نکل گیا ہے، بہہ گیا ہے، ایک تو خون اوپر ہی جم گیا وہ نہیں، ایک یہ ہے کہ خون نکل کر بہہ گیا ہے،
ٹھیک ہے، جب تک خون نکل کر بہہ نہ جائے وضو نہیں ٹوٹتا. تو جسم کے کسی حصے سے خون نکل کر بہہ جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو پیارے بچوں، یہ نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پیخانہ، نمبر 3 پیٹ سے ہوا نکلنا، نمبر 4 سونا، اور نمبر 5 جسم سے خون کا بہہ جانا. یہ 5 نواقض وضو ہیں، یعنی جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیارے بچوں، اس سوال کو یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا. اللہ حافظ.